دوستو، انسان کے اگر ارادے مضبوط ہوں، اللہ کی ذات پر اس کو پکا یقین ہو، تو اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، چاہے سامنے والا کتنا بھی طاقتور اور خطرناک کیوں نہ ہو۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو فقیر کہلاتے ہیں، ان کا ایک ایسا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے چیتے سے جنگ کی اور وہ چیتا آپ کے غلاموں میں سے ایک غلام بن گیا، یعنی آپ کا مرید بن گیا۔ نماز پڑھتے وقت جب چیتا آ گیا تو آپ نے کیا کیا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ ایک گاؤں تھا جہاں پر تمام لوگ غیر مسلم تھے، اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے، پر اللہ جب کسی پر اپنی کرم نوازی کرنے والا ہوتا ہے تو وہاں پر اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ یہی ہوا جب ایک فقیر بابا کا گزر اس گاؤں کے قریب سے ہوا تو فقیر بابا اس گاؤں میں داخل ہو گئے۔ وہ لوگ بہت گھمنڈی اور لالچی تھے۔ جب بوڑھے فقیر بابا کو انہوں نے دیکھا تو ان کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی فقیر بابا کا مذاق اڑانے لگے۔ بوڑھے بابا نے چپ چاپ برداشت کیا، کیونکہ ان لوگوں پر انہیں بہت رحم آ رہا تھا کہ یہ کس جہالیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں۔ بوڑھے بابا نے ان کے گاؤں میں ایک جگہ پر ڈیرا جما لیا۔ اب گاؤں کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری کہ اے بھائی، تم انجان انسان ہو، یہاں سے گزر رہے تھے تو ہمارے گاؤں میں رہنے ہی لگ گئے۔ آپ نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے اس جگہ پر رہنے لگے۔ وہ لوگ آپ کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے، روکھی سوکھی آپ کھاتے تھے، لیکن دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگ کسی بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، اسے خدا کہتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فقیر بابا کو جب وہ لوگ عبادت کرتے ہوئے دیکھتے تو حیران ہوتے اور پوچھتے، تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کس کے آگے اپنا سر جھکا رہے ہو اور کس سے مدد مانگ رہے ہو؟ وہ فقیر بابا ان سے کہتے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے مجھے بھی بنایا ہے اور تم لوگوں کو بھی بنایا ہے۔ تم لوگ جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کے آگے تم سر جھکا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ جو کچھ تم جمع کر رہے ہو اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے۔ یہ لالچ اور غرور چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے راستے پر میں چل رہا ہوں۔ آؤ میرے بھائیوں، تم بھی اس راستے پر چل پڑو۔ مگر وہ گھمنڈی اور لالچی لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے، اجی اپنے کام سے کام رکھو اور ہمارے معاملے میں دخل اندازی مت دو۔ اور وہ لوگ الٹا فقیر بابا کو ہی سمجھانے لگے۔ ان کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کو یہ بات بری لگی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اسی رات اس گاؤں میں ایک خطرناک اور خونخوار چیتا آ گیا جو بچوں کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا تھا۔ اس وقت وہ نیک اللہ کے بندے عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر سجدے کی حالت میں تھے، تو گاؤں میں اچانک ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ کسی عورت کے بچے کو چیتا اپنے دانتوں میں دبا کر لے گیا تھا۔ وہ اتنا خطرناک اور خونخوار تھا کہ ہر کوئی اس سے ڈر رہا تھا، اور وہ عورت جس کا بچہ اٹھا کر وہ لے جا رہا تھا وہ صدمے سے بے حال تھی۔ کوئی تو میرے بچے کو بچاؤ، کوئی تو آ کر میری مدد کرو۔ جب فقیر بابا نے ان لوگوں کی درد بھری آواز کو سنا تو ان لوگوں کے پاس چلتے ہوئے آئے اور کہا، کیا ماجرا ہے؟ تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمارے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں اور اس سے کوئی لڑ بھی نہیں سکتا ہے، وہ تو کسی کو بھی مار ڈالتا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے جو چیتے سے لڑ سکے۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں جا کر تمہارے بچے کو بچا کر لاتا ہوں۔ تو وہ ان کو دیکھنے لگے اور ہنسنے لگے، آپ اس عمر میں ایسی حالت میں جائیں گے، وہ بھی ایسے خطرناک چیتے سے لڑنے کے لیے؟ اس پر فقیر بابا نے کہا، مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہی رب زندگی اور موت دینے والا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ میری ضرور مدد کرے گا۔ تو لوگ کہنے لگے، یہاں تک کہ اس بچے کی ماں بھی کہنے لگی، اگر بابا آپ میرے بچے کو اس چیتے سے بچا کر لے آتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گی، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی۔ تو فقیر بابا کہنے لگے،
ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ آپ چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ چیتا گیا تھا۔ دوستو، وہ چیتا بچے کو اٹھا کر غار میں پہنچ گیا تھا۔ اب تک بچے کو اس نے کھایا نہیں تھا۔ جب آپ اس غار کے قریب پہنچے، آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے رب، تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو جو چاہے اپنے بندوں سے کروا سکتا ہے۔ اس وقت اس خونخوار چیتے کے دل میں تو ہیبت ڈال دے اور ہماری محبت ڈال دے۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ وہ چیتا اس بچے کو چھوڑ کر آپ کی طرف لپکا۔ جیسے ہی اس نے آپ پر حملہ کیا یعنی جھپٹا، تو ایسی نگاہ کرم ہوئی، ایسی نظر پڑی ایک فقیر کی اس چیتے پر کہ وہ حملہ تو کیا کرتا، وہ آپ کے قدموں میں آ کر لپٹ گیا۔ ایسا لپٹا کہ آپ کے قدموں سے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن گیا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ بابا اب اس جنگل میں گئے ہیں، واپس کبھی نہیں آئیں گے، اور اس عورت کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ فقیر بابا چلے آ رہے ہیں، ان کی گود میں بچہ بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ فقیر بابا بھی صحیح سلامت ہیں۔ وہ چیتا آج ان کے ساتھ غلامی کے ساتھ آپ کا مرید بن کر بابا کے ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے۔ وہ چیتا آپ کا مرید بن کر رہ گیا اور پھر آپ کی خدمت گزاری میں لگ گیا اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے، بابا اب ہم سب مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور صرف ایک انسان یہاں پر مسلمان نہیں ہوگا بلکہ پورا گاؤں آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کرے گا۔ اور اس طرح سے فقیر بابا کے ہاتھ پر پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ دوستو، فقیر جسے کہتے ہیں وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے اسے فقیر نہیں کہتے، بلکہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔